بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت و برکات کے کیا کہنے۔ درود شریف انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے، اس کے جسم کو، روح کو تازگی عطا کرتا ہے، دل اور دماغ کو بہتری عطا کرتا ہے، خیال کی بلندی اور عروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوچ سے ہے۔ یعنی آپ جتنا ان کے بارے میں سوچتے ہیں، جتنا ان کا نام مبارک لیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی خیال کا عروج عطا کرتا ہے۔ غور کریں کہ ایک دن میں کتنا آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں فیوچر کی، اپنے رشتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے دوست احباب کے بارے میں سوچتے ہیں، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں، ان کی سنتوں کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچتے ہیں۔ ہم جتنا ان کے بارے میں سوچیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو اتنا وسیع کر دے گا۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر سوچیں وارد ہوتی ہیں، خود بخود میری دماغ میں ڈالی جاتی ہیں، اور وہ خیال اتنے بلند و بالا ہوتے ہیں کہ ان کو لفظوں میں ڈھالنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ورنہ نہ میں ایسا سوچ سکتا ہوں، نہ ایسا لکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ سے ہمارے سوچوں کو بلند کرتا ہے۔ ہم جتنا ان کے بارے میں سوچیں گے، ہماری سوچیں اتنی روشن ہوں گی۔ ہم جتنا ان کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو اتنا بہتر کر دے گا۔ اب چاہے وہ معاملات ہمارے معاشی ہوں، یا ہمارے عبادت کے معاملات ہوں، یا گھریلو معاملے ہوں، یا کاروباری معاملات ہوں، یا رشتہ داری ہو، چاہے تو کوئی بھی معاملہ ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمارا روحانی معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تمام معاملات سنور جاتے ہیں۔ در حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سلامتی اور خیر کا معاملہ ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر رہے ہیں، تو مخلوق کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ مخلوق تو خود محتاج ہے۔ جب رب تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے تو مخلوق کی سراسر ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اور دراصل یہ مخلوق کے فائدے کی ہی بات ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے۔ اور مخلوق میں تو پھر امت کے علاوہ تمام مخلوقات آ جاتی ہیں، جس میں چرند پرند ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، تمام مخلوقات آ جاتی ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے، یہ رب جانتا ہے۔ وہ تمام مخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہیں، ان کا ذکر بلند کر رہی ہیں۔ در حقیقت یہ ذکر ہمیں خیر عطا کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کا مجموعہ ہے، سلامتی کا جامع ہے۔ تو جو اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرے گا، اس سے سراسر فائدہ ہی پہنچے گا، دنیا میں بھی پہنچے گا، اور یہ ذکر اسے آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اب یہ ذکر درود کی صورت میں ہو، حیات طیبہ، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں ہو، ان کی سنتوں کے بارے میں ہو، جو ان کا جتنا ذکر بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی بلندی عطا فرمائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جو بھی جڑ جاتا ہے وہ کبھی خیر سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لاغر اور بیمار بکری کی پشت پر اپنا دست مبارک پھیر دیں تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، جبکہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست رحمت کا کمال ہے۔ اور پھر وہ ایسا دودھ دیتی ہے کہ مدینے کی سخت قحط سالی میں بھی جب کہیں سے ایک بوند پانی نہیں ملتا تو معبد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ مل جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت کی کیا بات ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست برکت تھوڑے سے کھانے پر رکھ دیں تو وہ کھانا پورے قافلے کو ہو جاتا ہے، اور لوگ کھاتے جاتے ہیں اور کھانا کم بھی نہیں ہوتا۔ دراصل تمام جہانوں کے تصرفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت میں ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گا اسے خیر ہی خیر ملے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی ذات اقدس پر درود پڑھیں اور آپ محروم رہیں۔ دنیا میں چاہے کوئی شخص جتنا ہی کامیاب ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں جڑا اور اس نے درود و سلام کو نہیں اپنایا، تو یقین کریں اس کے پاس جتنی بھی خیر و بلائیاں ہیں، جتنی بھی دولت ہے، وہ بیکار ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ آپ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں عطا کر دے گا، تمام جہان آپ کے ہو جائیں گے۔ درود پاک ہی وہ واحد عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حقیقی جڑنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، ان کی آل پر درود و سلام پڑھیں، انہیں درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں صبح اور شام، جب بارگاہ رسالت میں بار بار آپ کا نام پہنچے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نگاہ کرم کریں گے، نگاہ رحمت کریں گے کہ یہ بندہ روزانہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، یہ امتی روزانہ میرے در پر اپنا نام پہنچاتا ہے درود کے ذریعے، تو کیا آپ پر نگاہ رحمت نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو یہ خیر نہیں ملے گی جو خیر انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند سب کو مل رہی ہے، جنات کو مل رہی ہے؟
تو کیا ان کی امت کو یہ خیر نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی، بس ہمارے گناہ، ہمارے اعمال، ہماری روٹین ایسی ہے کہ وہ خیر تو ہمیں مل رہی ہے لیکن ہم اس خیر کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور جو لوگ گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان اعمال سے بچتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا، تو یقیناً وہ اس خیر کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ تو کیا، ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی اس خیر کو محسوس کرتے ہیں، سلامتی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھیے، اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی ٹھیک کیجیے، گناہوں سے بھی بچیے، نیک عمل بھی کیجیے، فرض کی پابندی کیجیے، اور مخلوق کی خدمت کیجیے۔ جتنا آپ مخلوق کی خدمت کریں گے اتنا آپ کو فیض ملے گا۔ آپ لوگوں کے کام آئیں، چھوٹے موٹے کام کریں، پرندوں کو دانہ ڈالیں، لوگوں کو پانی پلائیں، صدقہ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیسا فیض ملے گا۔ والدین کی خدمت کریں، لوگوں کا دل خوش کریں۔ چھوٹے چھوٹے کام جو چند منٹوں کے ہیں لیکن یہ فیض آپ کو ایسا پہنچائیں گے کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور خوب پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی خاص نگاہ کرم عطا فرمائے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔